جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں شہر ڈیرہ غازی خان NA حلقہ 185 میں، جیسا کہ یہاں پہ جماعت علماء اسلام کی جانب سے یہاں مرکزی دفتر بھی تقریباً کچھ عرصہ پہلے یہاں ابتدا کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالسلام ناصر صاحب، جو کینڈیڈیٹ ہے جماعت علماء اسلام کے اور NA 185 کے امیدوار ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں یہ ڈیرہ غازی خان کے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے کیا کرنے کے لیے، اور مزید ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سر، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈیرہ غازی خان کے عوام کے لیے کیا تحفظ فراہم کرو گے اگر آپ جیت جاؤ گے؟ مہربانی، شکریہ۔ میں تو پہلے آپ کے چینل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں میرا انٹرویو کرنے کے لیے۔ اب الیکشن ہے، الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں ہے تو سرداری نظام۔ میں پہلے دفعہ الیکشن سٹینڈ کر رہا ہوں جماعت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ، اور میں یہاں اگر مسائل کی بات کی جائے تو مسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ یہاں بے روزگاری ہے، یہ آپ کے سامنے جس جگہ پہ میرا دفتر ہے، اس گندے نالے پہ کئی دفعہ فنڈ ان منتخب نمائندوں نے اس پہ پیسے کھا چکے ہیں۔ یہاں بجلی کا مسئلہ ہے، یہاں گیس کا مسئلہ ہے، یہاں روڈوں کا مسئلہ ہے۔ روڈ، یہ انڈس ہائی وے روڈ جو ہے، یہ اس کو قاتل روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس پہ آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ میں لوگ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میرا فوکس بھی اسی پہ رہے گا کہ یہ انڈس ہائی وے روڈ ہے، جو روڈ کے متعلقہ معاملات ہیں، پوسٹ منڈو والے ہیں آپ کے، میں تو بیسیکلی ٹرانسپورٹر ہوں، آپ جانتے ہیں۔ یہ 2 سال سے جب بارش ہو جاتی ہے تو بارشوں میں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، ہمارے اسی دوران ہوتی ہے جس وقت ہماری فروٹ سبزی کا موسم ہوتا ہے۔ ہماری ٹریفک 2 دن 4 دن روڈ پھنسا ہوا ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے۔ یہ بھی میرے لیے بڑا ایک چیلنج ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ یہاں آپ ایلٹ لے لیں، یہاں بت خوری ہے، یہاں تانوں میں جو کچھ ہوتا ہے، یہاں قبضے کا ایک عام سی بات ہے۔ جو تکڑا بندہ اٹھتا ہے اس پہ غریب بندے کے پلاٹوں پہ، گھروں پہ قبضے کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ میں ضرور ان پہ فوکس کروں گا، ان کے لیے آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو سر ایک بات اور بھی یہ ہے کہ جیسا کہ جماعت علماء اسلام ابھی سے تو نہیں ہے، یہ عرصہ تقریباً 50-60 سال سے جماعت علماء اسلام یہاں پہ ہے پڑا، اور ڈی جی خان میں بھی ان کے نمائندے موجود تھے۔ لیکن آپ جیسے کینڈیڈیٹ منتخب ہو چکے ہیں، ان کے بعد آپ کو ٹکٹ بھی مل چکے ہیں، اس کے بعد پھر آپ آ کر یہاں پہ مرکزی دفتر بنا دیا، ان سے پہلے یہ لوگ کیوں نہیں بنائے دفتر؟ اس کے حوالے سے آپ کیا کہو گے؟ ایک تو ذرا آپ تاریخ درست کریں، جماعت علماء اسلام کو 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ہم نے کوئی 5-7 سال پہلے، 8-10 سال پہلے ہم نے 7 سالہ پروگرام کیا تھا پشاور کے ساتھ۔ تو اب ہماری جو جماعت علماء اسلام کا جو عمر ہے وہ 100 سال سے زیادہ ہے۔ تو خدمت اس شکل میں ہوتا ہے جس خطے کا، جس حلقے کا بندہ ممبر منتخب ہوتا ہے، تب آپ کی فنڈ ہوتا ہے، آپ کی اسمبلی میں آواز ہوتی ہے۔ تو بدقسمتی سے یہاں اس حلقے سے کبھی جماعت علماء اسلام کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے کینڈیڈیٹ۔ اور KPK میں، سندھ میں، بلوچستان میں تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ جماعت علماء اسلام بہت بہتری میں جا رہا ہے، بہت آگے جا رہا ہے۔ اور یہ جو 7-8 سال گزرے ہیں، جو ایک 2 نمبر ایک کسی کو لایا گیا تھا ایک منصوبے کے تحت، اس کے ٹانگ کاٹنے کا آپ کو پتہ ہے۔ مولانا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے 25 کو الیکشن ہوا تھا، 18 میں 27 کو مولانا صاحب کھڑے ہو گئے تھے اس معاملے میں کہ یہ 2 نمبر الیکشن ہے اور اس کو لایا گیا ہے، جب تک اس کو اتارا نہیں اور مولانا صاحب کھڑے رہے۔ تو آپ دعا کریں، اگر اس حلقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیتا ہے اور ہمارے دوست کوئی منتخب ہو جاتا ہے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ اچھا جی، تو سر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا 100 سال سے بھی اوپر ہو چکا ہے جماعت علماء اسلام کو یہاں پہ بنتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے یہ بات کیا کہ یہاں مرکزی دفتر انہوں نے ایک نے بھی نہیں بنایا ہے۔
آپ کینڈیڈیٹ بن گئے, آپ آئے یہاں پہ مرکزی دفتر بھی بنا دیا ہے. جیسا کہ یہاں پہ اور بھی کینڈیڈیٹ تو کافی حد تک تھے, یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے, اور بھی تھے, جیسے یہاں پہ جنرل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, یہ بھی تھے. انہوں نے کیوں یہ اقتدام نہیں کیا, انہوں نے کیوں نہیں بنایا یہاں پہ جماعت علماء اسلام کے لیے ایک باقاعدہ یہاں پہ جیسا آپ نے یہاں مرکزی دفتر بنایا, انہوں نے کیوں نہیں بنایا تھا, یہ بتائیں آپ. بھائی یہ تو ہے الیکشن کی دونوں تک, الیکشن چن کے ہو رہے ہیں, تو الیکشن کا مرکزی آفس ہم نے یہاں بنایا ہے. ایک کوٹشمیر حلقے میں ہے, انہیں 185 میں آتا ہے کوٹ چٹا, وہاں بھی الحمدللہ ایک بڑا بہترین دفتر بنا ہے. یہ دفتر الیکشن کی حد تک ہوگا. ویسے ہماری جماعت کی پالیسی آ گئی ہے کہ الیکشن گزرے گا, ہم ہارے یا جیتے. میرا یہ پاکستانی چوک ہے, اگر جمعیت کے جو ضلعی کابینہ ہے وہ اگر منظوری دے دیتے ہیں تو ان کو ایک بہترین ہم مستقل بنیادوں پہ ایک دفتر بنائیں گے. دفتر ہے, اس میں جمعیت الاسلام کے ذمہ داران ہوں گے, جو مسئلے مسائل ہیں, جو لوگوں کے کوئی مسئلے ہوں گے, انشاءاللہ ضرور وہاں اویلیبل بھی ہوگا, اور ان کی داد رسی کے لیے یا ان کا جو بات کوئی مسئلہ ہوگا ان کی سننے کے لیے ضرور وہاں بندے ہوں گے. اور انشاءاللہ اب معاملہ آپ کو روز بروز آپ کو بہتری نظر آئے گی, آپ کو سامنے آ جائے گی. سر تو آپ تو ماشاءاللہ گڈس ٹرانسپورٹ کے صدر بھی رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے سر, تو آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ الیکشن میں آ کر ان ہو گئے اور آپ الیکشن میں امیدوار بن گئے, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ مجھے خیال آیا نہیں, مجھے خیال وہ کیا کہتے ہیں, مجھے خیال میں لایا گیا ہے. یہ جماعت کا ایک فیصلہ ہے, اور میں ان کا مشکور بھی ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور ہماری جو مقامی قیادت ہے ان کا. یہ ان کا فیصلہ تھا, میرا فیصلہ بالکل نہیں تھا. یہ آئے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, پھر جمعیت الاسلام کا حکم سر آنکھوں پر. جی بالکل, جیسا کہ عبدالسلام ناصر صاحب کا یہی کہنا تھا, ایک تو میں ڈیرہ غازی خان کے عوام کی خدمت کے لیے آیا ہوں, اور دوسری بات اگر یہاں پہ مرکزی دفتر بنایا گیا تو یہ بالکل ہمارے جماعت کے لیے ہے, کہ ہمارے جماعت والے جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک پراپر یہاں جگہ ہونا ضروری تھا, کیونکہ یہاں ان کو بالکل بھی ایسا کوئی جگہ ان کو ملا نہیں تھا. ان کے لیے یہاں مرکزی دفتر ڈی جی خان میں بالکل بھی نہیں تھا, جیسا کہ عبدالسلام ناصر صاحب نے یہاں ان کے لیے ایک مرکزی دفتر قائم کر دیا گیا. یہ ڈیرہ غازی خان کے میں مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں. جی.